प्रेज गॉड खुदा यीशु के नाम में आप सबकी सलामती हो। आमीन। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। अजीज़ों, सबसे जो ज़रूरी बात है पास्टर के लिए ज़रूर दुआ किया करें। आमीन। पास्टर के लिए, पास्टर आपके लिए दुआ करता, आपके लिए सलामती मांगता, तो उसके लिए ज़रूर सलामती मांगे, उनके बच्चों के लिए सलामती मांगे। आमीन। मिनिस्ट्री के लिए, उनके घर के लिए, फाइनेंसेस के लिए, गाड़ियों के लिए, सब के लिए। आमीन। जैसे एक पास्टर सब चीज़ों के लिए दुआ मांगते हैं, आपके लिए, आपके घराने के लिए, आपकी फैमिली के लिए, सब के लिए, तो आप भी पास्टर के लिए, क्योंकि जो पास्टर है ना, खुदावन का खादिम है, जो लीडर है कोई भी, किसी, वो उसको भी उतनी ही दुआओं की ज़रूरत है जितनी आपको है। शायद हो सकता है और ऐसा ही है, मैं किसी को जज नहीं करता या किसी के बारे में मुझे नहीं पता कि कितना टाइम कलीसिया में से कोई भी बहन, भाई, बेटा, बेटी, बुजुर्ग, कोई भी उतना टाइम गुजारते हो दुआ में जितना आपका पास्टर गुजारता है दुआ में टाइम। आमीन। खास कर स्पेशली आपके लिए, कलीसिया के लिए, अपने लिए। तो ज़रूर है कि ऑफ कोर्स आजमाइशों में से भी गुजरते हैं, जैसे पास्टर सैला शुरू में कह रही थी कि खुदावन की हुजूरी में कामिल शादमानी है। आमीन। नजात की रागनी है। दुख सब पर आते हैं, बीमारी सब पर आती है, हर किस्म के हमले होते हैं पास्टर पर भी, जो हम रेगुलर हम सब पर होते हैं, हर किस्म के, फाइनेंसिस के भी, बीमारी के भी, कोई ना कोई परेशानी के भी, कोई पाकिस्तान से अपनी फैमिलियों की खबरें, तरह तरह की उलझनें होती हैं। तो सब हर किस्म की जो हमले हैं इब्लीस के होते हैं, हर चीज़ में से गुजरना पड़ता है। पर हम बाइबल में एक बात लिखी है कि खुदावन यीशु मसीह जो सब आजमाइशों में से गुजरा, खुद गुजरा, वो हमें भी उन आजमाइशों में से निकाल सकता है। आमीन। उसी के पास ये कुदरत है। इसलिए दुआ ज़रूरी है कि हम उससे दुआ करें। प्रेज गॉड। क्योंकि हम सब पर आजमाइशें आती हैं, सब पर आती हैं, सब पर दुख भी आते हैं, सब कुछ ही आता है सब पे। आमीन। डॉक्टरों के पास भी जाना पड़ता है, सर्जरियाँ भी होती हैं, ये हर कुछ ही है, सारा कुछ। आमीन। बच्चों की भी परेशानियाँ उठानी पड़ती हैं, और बच्चे छोटे होते हैं अलग परेशानियाँ होती हैं, बच्चे बड़े होते हैं तो उनकी अलग परेशानी होती हैं। कई दफ़ा हमारे बच्चे जब बड़े हुए तो लोग कहते थे अब तो बच्चे बड़े हो गए हैं, अब आपको काहे की फ़िक्र है। तो अजीज़ों, हर उम्र में, हर एज जो बच्चों की होती है ना, उसमें उसकी फ़िक्रें बदलती रहती हैं, मगर फ़िक्रें होती हैं। आमीन। फ़िक्रें बदलती रहती हैं, तो फ़िक्रें होती हैं। पर हम, किसी को याद है हम लास्ट संडे को क्या सीख रहे थे, क्या सीखा था? बड़ी ज़रूरी बात हमने, बड़ी इंपॉर्टेंट बात, बड़ी पावरफुल बात सीखी थी हमने। किसी को याद हो? आग, खुदावन का तख्त जो आग के शोला की मानिद है। वो दानियल की किताब में पढ़ा था हमने, 7 बाब में। राइट। वो ये साया 43 में था कि कौन इन अब्दी शोलों में रह सकता है। आई मीन, कौन उसकी उस आग की बर्दाश्त कर सकता है? वही जो जिसकी चाल ठीक हो, जिसकी बातें ठीक हो। आमीन। खुश गुफ्तार उसमें वहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है। तो हमने ये सीखा था कि खुदावंद खुदा है, जो हमने 22 ज़बूर में लिखा हुआ है, हम सबको पता है, हम सब उसके लिए दुआ भी करते हैं, हम रिपीट भी करते हैं, डिक्लेयर भी करते हैं कि खुदावंद अपने लोगों की सताइश पर, अपने लोगों की हम्द व सताइश पर तख्त नशीन है। हालेलुया। और तख्त नशीन होता है।
ہم جب ورشپ کرتے ہیں, ابھی جیسے ہم نے تعریف کی ہے, تعظیم کی ہے, ہاللویہ, تو وہ آف کورس یہاں پر تخت نشین ہے, آمین, ہمارے ایمان کے مطابق. تو دانیل نبی نے دیکھا, میں یہ لاسٹ سنڈے کی چھوٹی سی بریفنگ کر رہا ہوں. دانیل نبی نے 7 چیپٹر میں ہم پڑھتے ہیں, دانیل نبی دیکھتا ہے کہ قدیم الایام, اینشنٹ آف ڈیز, خداون یسوع مسیح جس کے سفید بال اور سفید چوگا اور وہ تخت پر بیٹھ گیا ہے, اور بھی تخت لگے ہیں, اور دانیل دیکھتا ہے کہ اس کا تخت آگ کے شعلہ کی مانند ہے, آمین, اور لاکھوں لاکھ کروڑوں اس کے آس پاس کھڑے ہوئے ہیں خدمت کے لیے, اور اس کے سامنے کھڑے ہیں, کتابیں کھولی گئیں, تخت لگے گئے. تو دانیل دیکھتا ہے کہ وہ جو تخت پر بیٹھا ہے اس کا تخت آگ کے شعلہ کی مانند ہے, آمین, اور پھر وہاں سے ایک آگ کا آتشی دریا جاری ہے, آمین, آتشی دریا جاری ہے. میں اس لیے اس کو ریپیٹ کر رہا ہوں کہ آپ نے اپنے ایمان میں بٹھا لینا ہے کہ جب آپ نے اپنے دل سے خداون یسوع کی, خدا کی جو حمد و ستائش کی ہے, تو خداون کا جو ہمارے ایمان کے مطابق 22 زبور کے مطابق اس کا تخت جو یہاں پر لگا ہے وہ آگ کے شعلہ کی مانند ہے, وہ آگ سے بھرا ہوا تخت ہے. اور دانیل لکھتا ہے کہ وہ دیکھتا ہے, دانیل نے دیکھا کہ وہاں سے ایک آتشی دریا جاری ہے, ہاللویہ, آتشی دریا اس تخت میں سے جاری ہے. اس کے حضور سے ایک آتشی دریا جاری تھا, ہزاروں ہزار اس کی خدمت میں حاضر تھے. تو عزیزو, وہ آتشی دریا جو جاری ہے, ہم زبور 46 میں پڑھتے ہیں, وہ مجھے زبانی یاد آ رہا وہ سرمن میں نے کیا پریچ کیا تھا لاسٹ سنڈے کو. تو ہم 46 زبور میں پڑھتے ہیں کہ ایک ایسا دریا ہے جس کی شاخوں سے خدا کے شہر کو, یعنی اس کے مسکن کو جس میں وہ رہتا ہے, فرحت ملتی ہے. ہاللویہ, پریز گاڈ. تو عزیزو, وہ آتشی دریا جو ہے وہ ایسا دریا ہے جو جاری ہے, جس کی شاخوں سے, جس کی شاخیں ہیں, وہ صرف ایک دریا, صرف سمپل ایک ہی نہیں ہے, اس کی پھر شاخیں بن جاتی ہیں. جو لوگ بھی حمد و ثنا کر رہے ہیں, جن کی حمد و ثنا پر اسرائیل کا خدا تخت نشین ہے, اس آگ اس کے شعلہ کے جیسے تخت میں سے آتشی دریا, آگ کا دریا اس میں سے جاری ہے. جن لوگوں نے حمد و ثنا کی ہے, انہی کی زندگیوں میں وہ شاخیں جاری ہونا شروع ہو جاتی ہیں. وہ آگ سے بہی ہوئی, آگ کے دریا کی شاخیں, ہاللویہ, بیماریوں کو دور کرنے کے لیے, پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے, الجھنوں کو دور کرنے کے لیے, رکاوٹوں کو دوڑنے کے لیے, ہاللویہ, طرح طرح کی الجھنوں کو, شیطانی قوتوں کو, جادو, تعویذ, ٹونے, گنڈے, سب کو نیست و نابود کرنے کے لیے وہ آگ کی دریا جاری ہے. اور اس کی شاخیں, سب کی شاخوں کا مطلب ہے کہ وہ انڈیویجولی جو لوگ حمد کر رہے تھے, جن کی حمد و ثنا پر وہ تخت نشین ہوا ہے, ان کے لیے وہ شاخیں جاری ہیں. ہاللویہ. اور ان سے یہ ایمان میں بٹھا لینا آپ نے کہ آپ نے جب ورشپ کی ہے تو اس کے وہاں سے جو دریا جاری ہے, اس کی شاخیں جس سے خدا کے شہر کو, یعنی اس کے ایسا لکھا ہو, یعنی اس کے مسکن کو, کون ہے اس کا مسکن؟ ہم اس کا مسکن ہے. کرنتھیوں کے خط میں 2 دفعہ, تیسرے باب میں, پھر چھٹے باب میں پڑھتے ہیں کہ ہمارے جو بدن ہیں, ہم جو ہیں, ہم پاک روح کا مقدس ہیں, ہم اس کا مسکن ہیں. We are the temple of the Holy Spirit. We are the temple of God. Hallelujah. Praise God. جس میں وہ رہتا ہے, جس میں وہ بستا ہے. Hallelujah. اور وہاں جس میں وہ رہتا ہے, اس کی آگ پھر سے آتی ہے, فریش انوائنٹنگ آتی جب ہم ورشپ کرتے ہیں. Praise God. چلیں آج کے سبق کی طرف چلتے ہیں. اب یاد رہے گا, سب کے اندر یہ ایمان رہے گا کہ آپ نے ورشپ کیا اور کرنی ہے پھر. ہاللویہ. اب نہیں بھی آپ کبھی ورشپ کرتے ہوتے تو آپ آج سے کریں گے. ہاللویہ.
अब करेंगे वर्शिप। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, हालेलुया। चांद भाई चेक कर लेना जरा, हालेलुया। तो आप वर्शिप करेंगे, पूछ लेना से थैंक यू जीसस, पूछना पूछना क्या वर्शिप करेंगे और आपको खुदा बरकत देगा उस आग के वसीला से, हालेलुया। उस आग के वसीला से अपनी अपनी शिफा को क्लेम करें, अपने सुकून को क्लेम करें, अपनी बरकतों को उस आग में क्लेम करें, अपने छुटकारे को, डिलीवरेंस को उस आग से क्लेम करें, हालेलुया। प्रेज गॉड। आप मेरी तरफ ही देखते रहे, उनको रहने दे, वो भाई चांद डील कर लेंगे उनको। प्रेज गॉड। आज के सबक की तरफ चलते हैं। हम शुरू ऐसे किया था हमने लास्ट संडे को कि खुदावंद यीशु मसीह जल्द आने वाला है, उसकी तैयारी हमें चाहिए। आमीन। उस तैयारी के लिए, उससे पहले भी हमने सीखा है कि उसकी तैयारी के लिए उस आग की जरूरत है। प्रेज गॉड। उस आग की जरूरत है जो हमारी जुबानों को, हमारे होठों को भी वो छुए और पाक करे, हम उसकी तरफ तकते रहें, हमारी आंखें उस पर लगी रहें, हालेलुया। हमारी 121 ज़बूर में लिखा ना कि मैं अपनी आंखें पहाड़ों की तरफ उठाता हूं, मेरी कुमक कहां से आएगी, मेरी कुमक खुदावंद से आएगी, हालेलुया। हमारी आंखें, जैसे अभी हम गीत भी गा रहे थे कि आंखें मेरी तुझ पर लगी, आमीन, मुझे छू ले खुदावंद। हमारी आंखें उसी पर लगी रहें, हमेशा उसी पर लगी रहें कि हमारी, क्योंकि मदद, हमारी कुमक उसी से आएगी। और वो कुमक जब आग की सूरत में आती है तो उस आग की सूरत में शिफा भी है, तंदुरुस्ती भी है, बरकतें भी हैं। क्योंकि 46 ज़बूर में जैसा लिखा है कि वो जो उस आग की, वो जो दरिया है, आग का आतशी दरिया है, जो डैनियल बता रहा है, उसकी फिर आगे ब्रांचेस हैं और उनकी ब्रांचेस से खुदा के शहर को, उसके मस्कन को फरहत मिलती है। हमें एक सैटिस्फैक्शन मिलती है, एक राहत मिलती है, एक सुकून मिलता है, हालेलुया। और ये बहुत ही, इससे बढ़कर और क्या चाहिए हमें, आमीन, इससे बढ़कर और क्या चाहिए। इसलिए हम ये सीख रहे थे कि हमें खुदावंद यीशु के आने के लिए, जब वो जल्द आने वाला है तो हमें तैयारी की ज़रूरत है, हमें तैयार होने की ज़रूरत है। और खुदावंद यीशु मसीह एक और बात आज हम सीखते हैं जो मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील में, उसका 24 बाब, मैथ्यू 24 में चलते हैं। 24 चैप्टर जो खुदावंद यीशु मसीह ने अपने आने के वक्त की लिए जो निशानियां अपने शागिर्दों को बताई और वो हम तक पहुंची बातें कि हम ये आखिरी दिनों में क्या होने वाला है, किस तरह से होने वाला है, कब होगा। तो मत्ती 24 बाब और उसकी 34 आयत से पढ़ते हैं, 34 वर्स से, क्योंकि अगर पहली दूसरी आयतें पढ़ेंगे तो वो वही खुदा शागिर्द जो हैं वो पूछते हैं, अगर तीसरी चौथी आयत में भी जाते हैं कि ये बातें कब होंगी खुदा और कैसे होंगी, वो आने तेरे खुदावंद यीशु उस्ताद तेरे आने का जो है वो वक्त कब है, कब कैसे होगा। तो खुदावंद यीशु मसीह उनको जवाब देते हैं और उनको अपनी वो निशानियां वो बताते हैं, वो साइंस बताते हैं, वो कि उस वक्त क्या होगा और कैसे होगा। वो आखिरी वक्त जो जिस वक्त में से हम गुजर रहे हैं अजीजों, ये वक्त है, वो वक्त है। अभी देखते हैं हम जो खुदावंद यीशु मसीह ने कहा है। 34 आयत में लिखा है, खुदावंद यीशु मसीह कह रहे हैं, मैं तुमसे सच कहता हूं। यीशु कभी झूठ नहीं बोलते, आई मीन सच कहने की यहाँ पे इस तरीके से लिखने की जरूरत है, ऐसे पढ़ी कि ये बहुत ही जरूरी बात है, इस पे ध्यान देने की जरूरत है। यीशु मसीह कभी झूठ नहीं बोलते, मगर इसलिए, और कई जगह लिखा है, मैं तुमसे सच सच, 2 दफा सच 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 कहता हूं, क्योंकि ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, सुनने वाली, सीखने वाली, गौर करने वाली बात है, आमीन। और इसके मुताबिक जिंदगी में अपने आप को ढाल लेने वाली बात है। तो लिखा है, मैं तुमसे सच कहता हूं कि जब तक ये सब बातें ना हो लें, ये नस्ल हरगिज तमाम ना होगी। इस आयत के बारे में आज नहीं डिस्कस करते, इसको
میں نے ایک دفعہ ایکسپلین کیا تھا، کافی پرانی بات ہے، شاید پھر سے کسی دن اور میں اس کو کروں گا کہ یہ نسل جو ہے وہ جنریشن کے، جب خدا یسوع مسیح کہہ رہے کہ میں یہ باتیں جب تک پوری نہ ہوں یہ نسل تمام نہ ہوگی. اگر کسی کو یاد ہو تو ٹھیک ہے، نہیں تو پھر ہم کسی دن اس کو پھر سے دیکھیں گے، کیونکہ یہ بھی اینڈ ٹائمز کے بارے میں ہے. اس وقت جو اسرائیل کی جو اس وقت کنڈیشن ہے، اور اسرائیل کو بنے ہوئے 1948 سے لے کر اب تک جو جتنے بھی عرصہ گزر گیا ہے، تو بائبل کے مطابق جو ایک جنریشن ہے وہ ایک 100 سال کی جنریشن ہے. تو وہ 100 سال ابھی ہوئے نہیں ہیں اور وہ باتیں پوری ہونے جا رہی ہیں. سمپلی میں بریفلی آپ کو بتا رہا ہوں ابھی. تو اس کے بعد 35 ورس میں چلتے ہیں. اسی طرح جب تم ان سب باتوں کو دیکھو تو جان لو کہ وہ نزدیک بلکہ دروازے پر ہے. کون؟ یسوع مسیح. آمین. وہ وقت، وہ دن نزدیک بلکہ دروازے پر ہے جب تم ان باتوں کو دیکھو. کن باتوں کو دیکھو؟ اگر آپ 24 باب کی شروع سے پڑھنا شروع کریں تو بہت ساری باتیں خدا یسوع مسیح نے بتائی ہیں. جب وہ باتیں آپ دیکھو تو سمجھو کہ وہ وقت نزدیک آ گیا، بلکہ دروازے پر ہے. اور اس کے بعد بھی ابھی کچھ باتیں بتائی ہیں انہوں نے، اس پر غور کرتے تھوڑا سا. اوکے 34 ورس. میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جب تک یہ سب باتیں نہ ہو لیں، یہ نسل 35 اور 36 ورس میں چلے گئے. لیکن اس دن اور اس گھڑی کی بابت کوئی نہیں جانتا. ٹھیک ہے، ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ خدا یسوع مسیح جلد آنے والا. ہم کوئی ڈیٹ نہیں دے سکتے، مگر صرف حالات کو دیکھ کے جان سکتے ہیں. جیسے یسوع مسیح کہہ رہے ہیں کہ جب ان چیزوں کو دیکھو تو یہ سمجھ لو کہ وہ وقت نزدیک آ گیا ہے، بلکہ دروازے پر ہی ہے. دروازے پر جب کوئی ہوتا ہے تو وہ سمجھ لو کہ آپ وہ ٹائم ہی ہوتا ہے کہ دروازہ کھلے تو وہ اندر کوئی بھی ہے ابھی. لیکن اس دن اور اس گھڑی کی بابت کوئی نہیں جانتا، نہ آسمان کے فرشتے، نہ بیٹا، مگر صرف باپ. خدا یسوع مسیح اس گھڑی کو، اس ٹائم کو وہ جانتے ہیں، جانتے تھے، پر وہ کیونکہ وہ بشریت میں تھے، وہ انسانی صورت میں تھے، بیٹے کی صورت میں، بیٹے کی حالت میں، اس لیے وہ کہتے ہیں کہ باپ جانتا ہے صرف. میں انسانی طور پر اس کو ایکسپریس نہیں کر سکتا. انٹرنلی خدا یسوع مسیح کو بھی پتا ہے، کیونکہ وہ سب باتیں جو بتا رہے ہیں ان کو پتا ہے کہ وہ وقت کیسا ہے، کب آئے گا، پر وہ نہیں بتانا چاہتے. وہ کہتے ہیں کہ نہ فرشتوں کو تو پتہ ہی نہیں ہے، مگر صرف باپ کو پتہ ہے. آمین. باپ کو پتہ ہے. میں بھی انسانی حالت میں یہ نہیں بتا سکتا کہ وہ وقت کب آئے گا. آمین. وہ کب آئے گا. پر اس کے بعد جو خدا نے اور بھی آگے پاک روح کے بارے میں جو کہا تھا کہ وہ جو سچائی کا روح ہے، وہ جب وہ آئے گا تو وہ تمہیں سکھائے گا، بتائے گا، اور آنے والے ٹائم کی خبریں بھی دے گا. تو عزیزو، پاک روح اسی لیے ہے تاکہ ہمیں وہ آنے والا ٹائم جو ہے، جس کا ہم انتظار کر رہے ہیں، اپنی نجات کا، وہ کامل ہونے کا، اور وہ جلالی حالت میں اپنے آپ کو پانے کا، یسوع کی طرح جیسا وہ ہے. تو عزیزو، پاک روح ہی ہے جو ہمیں تیاری بخشتا ہے، جو ہمیں سکھاتا ہے، اور وہی ہے جو ہمیں تیار کرتا ہے. آمین. وہی ہمیں جو تیار کرتا ہے. اگلی 37 ورس. جیسا نوح کے زمانے میں، دنوں میں ہوا، ویسا ہی ابن آدم کے آنے کے وقت ہوگا. جیسا نوح کے دنوں میں ہوا، ویسا ہی ابن آدم کے آنے کے وقت ہوگا. آمین. اب آج ہم تھوڑی سی باتیں سیکھیں گے کہ نوح کے دنوں میں کیا ہوا. نوح کے دنوں میں جو کچھ ہوا، خدا یسوع مسیح کہہ رہے ہیں کہ ویسا ہی سب کچھ ابن آدم، یعنی خدا یسوع مسیح نے اپنے آپ کو یہ زمینی ٹائٹل دیا تھا ابن آدم کہہ کے کہ وہ انسانی نسل میں سے جب وہ پیدا ہوئے ہیں، وہ آف کورس وہ خدا کی قدرت سے پیدا ہوئے، پر وہ انسانیت میں جب پیدا ہوئے تو وہ اس لیے اپنے آپ کو
ابن آدم کا ایک انہوں نے ٹائٹل دیا جس کو یہودی لوگ سمجھتے تھے آسانی سے. تو کیونکہ وہ ان کو پتا تھا کہ جو مسیح ہے، مسیحا جو ہے وہ ایک انسانی صورت میں ہی اور ہماری نسل میں سے ہی آئے گا وہ، تو اس لیے یہودی لوگ اس کو سمجھتے تھے. خدا یسوع مسیح نے شروع سے اپنے آپ کو ابن آدم کا ٹائٹل دیا. میں اس کو اور ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا، مگر اور بھی اس کو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ ابن آدم کا کیا مطلب ہے. جیسا نوح کے دنوں میں ہوا ویسا ہی ابن آدم کے آنے کے وقت ہوگا. اوکے، اب آگے بھی پڑھ لیتے ہیں ایک دو آیتیں، 44 تک پڑھتے ہیں اس کو. کیونکہ جس طرح طوفان سے پہلے، طوفان جب نوح کے دنوں میں طوفان آیا، طوفان سے پہلے کے دنوں میں لوگ کھاتے پیتے اور بیاہ شادی کرتے تھے اس دن تک کہ نوح کشتی میں داخل ہوا. طوفان سے پہلے کیا ہوتا تھا؟ لوگ کھاتے پیتے، ریگولر لائف جیسے ہوتی ہے، اور بیاہ شادیاں بھی ہو رہی ہیں. اس دن تک کہ نوح کشتی میں داخل ہوا، جس دن جب ابھی بارش نہیں آئی تھی، کوئی طوفان پانی نہیں آیا تھا، تو سب کچھ سوکھا تھا، ڈرائی تھا، وہ تو ریگستان تھا. کشتی بن گئی ہے، نوح نے کشتی بنا لی ہے، اور نوح کشتی میں داخل ہو گیا، اور جو کچھ اس کو خدا نے کہا تھا وہ اس نے کیا. آگے 39 ورس میں، اور جب تک طوفان آ کر ان سب کو بہا نہ لے گیا، ان کو خبر نہ ہوئی، اسی طرح ابن آدم کا آنا ہوگا. کہ جب طوفان آیا، پانی آیا، اور جب تک وہ ان کو بہا کے نہیں لے گیا، لوگوں کو ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ کشتی کیوں بنی ہے، اور یہ جانور سارے کشتی کے اندر کیوں جا رہے ہیں، پرندے، جانور. نوح نے یہ کیا یہ سارا کچھ ہے. اور پھر نوح اور اس کے تینوں بیٹے اور بہویں بھی، اس کی وائف بھی نوح کی، وہ سب 8 لوگ کشتی کے اندر چلے گئے، اور وہ دروازہ خدا نے باہر سے بند کر دیا کشتی کا کہ اب کوئی نہیں اندر جا سکتا. اس کے بعد طوفان آیا ہے، اور طوفان کا پانی جب آیا تو سارے لوگ، ایک ایسا فلڈ آیا کہ وہ سب لوگوں کو بہا کر لے گیا. تب تک ان کو خبر ہی نہیں ہوئی کہ یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے، یہ کیوں ہو رہا ہے. عزیزو، ہمارے ارد گرد یہ جو جنگیں لگی ہوئی ہیں، جنگوں کی خبریں، طرح طرح کی پریشانیاں، اور وقت ایسا آ گیا کہ جو خدا یسوع مسیح نے نشانیاں بتائی ہیں، اگر ہم ان پر غور نہیں کر رہے تو ہم انہی کی لوگوں کی طرح ہیں کہ ایک دن پانی آیا اور بہا کر لے گیا، اور ان کو خبر نہیں ہوئی اس دن تک. نوح کشتی میں بھی چلا گیا، اور وہ دروازہ بند ہو گیا کہ اور کوئی اندر جا ہی نہیں سکتا تھا. وہ پھر لوگ چلا رہے ہوئیں گے کہ دروازہ کھول، نوح دروازہ کھول، ہم نے بھی اندر آنا ہے، بچا لے ہمیں. جو بھی وہ آگے شور مچا رہے ہوں، کچھ نہیں ہوا. اس وقت 2 آدمی کھیت میں ہوں گے، ایک لے لیا جائے گا اور دوسرا چھوڑ دیا جائے گا. 2 آدمی کھیت میں کام کر رہے ہوں گے، یا کہیں پہ بھی کام کر رہے ہوں گے. آج کے وقت کے حساب سے کھیت بھی ہیں، باقی اور بھی جگہیں ہیں. 2 آدمی کام کر رہے ہیں، ایک لے لیا جائے گا، ایک چھوڑ دیا جائے گا. تو which means 50-50. ابھی ہم ایک پاسٹر کا سرمن سن رہے تھے، 2-3 دن پہلے کی بات ہے، تو وہ بتا رہا تھا کہ 80% لوگ رہ جائیں گے. مطلب وہ اپنے اس سرمن میں بتا رہا تھا کہ دنیا کی حالت دیکھتے ہوئے کہ جب خدا یسوع مسیح آئے گا اور کلیسیا کو اٹھانے کا ٹائم ہوئے گا تو 80% لوگ رہ جائیں گے، 20% ہی لوگ جو ہیں اٹھائے جائیں گے. تو پر یہاں پر اس کے مطابق یہ ایسا ہے کہ 50-50 ہے، پر جو اٹھا لیے جائیں گے پھر اس کے بعد بھی 7 سال ہیں جس میں بڑی مصیبت کا ٹائم ہے اور پریشانی کا بھی ٹائم ہے. بہت سے اس وقت بھی لوگ توبہ کریں گے. اس وقت بھی وہ 7 سال کا جو عرصہ ہے، وہ جو ٹریبولیشن کا دور ہے، اس میں بھی لوگ توبہ کریں گے، اس میں بھی لوگ خدا ان کو قبول کریں گے، اس میں بھی لوگوں کی آنکھیں کھلیں گی، اس میں بھی یہودی لوگ خدا یسوع مسیح کی منادی کریں گے. بہت سے یہودی سیو ہوں گے اس میں. آمین.
اور وہ لوگ خداوند کو قبول کریں گے تو اگر 80% فرسٹ ریپچر پہ رہ بھی گئے تو میں بھی باقی جو اس کے بعد کا جو 7 سال کا عرصہ ہے تو ہو سکتا ہے کہ باقی 30% بھی جو ہیں وہ بھی اٹھا لیے جائیں، مگر 50-50 کا ہوگا. 50% لوگ ہیل میں جانے والے ہیں، 50% لوگ خداوند کی حضوری میں یہ اس میں اپنے پاس سے نہیں کر رہی، یہ ایک ریشو جو یہاں پر لکھی ہوئی ہے کہ ایک اٹھا لیا جائے گا، ایک چھوڑ دیا جائے گا، تو اس کا مطلب ہے 50%. ہم لوکا کی انجیل میں بھی ابھی اور بھی پڑھتے ہیں، لوکا تھوڑی سی اور باتیں آگے بتاتا ہے اس کے. اوکے 41 آئے. 2 عورتیں چکی پیستی ہوں گی، ایک لے لی جائے گی اور دوسری چھوڑ دی جائے گی. 2 عورتیں چکی پیستی ہوگی مطلب گھر کا کام کر رہی ہوگی، آٹا گوندھ رہی، کھانا پکا رہی ہیں، ساس بہو، 2 بہنیں یا ماں بیٹی، کچھ بھی 2 عورتوں کا ذکر ہے یہاں پہ. تو ایک چھوڑ دی جائے گی، ایک لے لی جائے گی. اس میں بھی یہ 50-50 ہو گیا. ٹھیک ہے آگے 42. پس جاگتے رہو کیونکہ تم نہیں جانتے کہ تمہارا خداوند کس دن آئے گا. جاگتے رہو. جاگتے رہنے کا مطلب نہیں ہے کہ ساری رات سونا نہیں ہے، ہر وقت کبھی بھی نہیں سونا. جاگتے رہو کا مطلب ہے دھیان رکھو اور ان باتوں پر غور کرتے رہو کہ تمہیں پتہ نہیں ہے کہ تمہارا خداوند کس دن آ جائے گا. بیٹا وہ باہر گئی ہے بیٹی، اس کو باہر نہیں جانے دینا بچوں کو. بس جاگتے رہو کیونکہ تم نہیں جانتے کہ تمہارا خداوند کس دن آئے گا. 43rd ورس. لیکن یہ جان رکھو کہ اگر گھر کے مالک کو معلوم ہوتا کہ چور رات کے کون سے پہر آئے گا تو جاگتا رہتا اور اپنے گھر میں نقب نہ لگانے دیتا، چوری نہ ہونے دیتا اگر گھر کے مالک کو پتا ہوتا. پھر 44 ورس. اس لیے تم بھی تیار رہو. آمین. کیا کہہ رہا خداوند؟ اس لیے تم بھی تیار رہو کیونکہ جس گھڑی تم کو گمان بھی نہ ہوگا ابن آدم آ جائے گا. جس گھڑی ہمیں پتا بھی ہم اپنے ریگولر لائف میں لگیں گے، کھاتے پیتے، بیاہ شادی ہو رہی ہے، سب گھر بار بن رہے ہیں، سب ریگولر روٹین میں چل رہے ہیں، تو ہمیں گمان بھی نہ ہوگا کہ ابن آدم آ جائے گا، خداوند آ جائے گا. ہاللیلویہ. ہمیں گمان بھی نہ ہوگا. آگے چلتے ہیں، لوکا کی انجیل میں چلتے ہیں. لوکا 17 چیپٹر میں، لوکا 17 باب 17 چیپٹر اور اس کی 24 آیت. عزیزو بڑے غور سے سننے والی باتیں ہیں. ہم تھوڑا ٹائم دعا میں بھی گزاریں گے کلام کے اس کے مطابق کہ خداوند ہمیں تیاری کی روح بخشے. لوکا 17 چیپٹر اس کی 24 ورس سے ہم پڑھتے ہیں. کیونکہ جیسے بجلی آسمان کی ایک طرف سے کوند کر دوسری طرف چمکتی ہے ویسے ہی ابن آدم اپنے دن میں ظاہر ہوگا. جیسے بجلی نظر آتی نا ایسے کر کے جاتی پورے آسمان پر، آپ چمکتی ہوئی دیکھی ہوگی بجلی، کبھی اوپر سے نیچے تک آتی ہے وہ اور ایک دم سے نظر آتی ہے. تو اسی طریقے سے جب خداوند یسوع مسیح نے آنا ہے نا تو سب دیکھیں گے، سب کو نظر پورا آسمان جو ہے جیسے بجلی کوند کر ایسے کر کے ایک دم سے جیسے چمکتی ہے وہ بجلی، دوسری طرف چمکتی ہے، ایک طرف سے دوسری طرف چمکتی ہے، ویسے ہی خداوند یسوع مسیح ابن آدم اپنے دن میں ظاہر ہوں گے. وہ آمین. وہ ظاہر ہوں گے اور سب دیکھیں گے کہ خداوند یسوع مسیح آ گئے ہیں. اگلی 25 آیت. لیکن بڑی ضروری بات ہے. آمین. لیکن جہاں پر آئے اس کو اور غور سے سننا بھی ہے، دیکھنا بھی ہے. لیکن پہلے ضرور ہے کہ وہ بہت دکھ اٹھائے اور اس زمانے کے لوگ اسے رد کریں، یعنی خداوند یسوع مسیح کو. اور وہ تو 2000 سال پہلے ہو چکا ہے. آمین. 2000 سال پہلے وہ ہو چکا ہے. 26 آئے. اور جیسا نوح کے دن میں، یہاں پر لوکا بھی لکھتا ہے
जैसा नूह के दिनों में था उसी तरह इब्ने आदम के दिनों में भी होगा. Ivan, do you have that picture? I gave you you made नूह की जो पिक्चर थी. जैसे नूह के दिनों में हुआ था उसी तरह इब्ने आदम के दिनों में भी होगा. मत्ती ने भी ये बात हमें बताई है कि जैसे नूह के दिनों में हुआ था इब्ने आदम के, यानी खुदा यीशु मसीह जो अपने आप को कह रहे हैं कि इब्ने आदम के दिनों में भी ऐसा ही होगा. और 27 आयत में लिखा है कि लोग खाते पीते थे, तो that's okay. सबको पता है कि नूह की कश्ती जब बनी और तूफान आया, लोग चिल्ला रहे हैं, लोग पानी आ गया है, पानी बहा के ले गया लोगों को. 27 आयत 27 verse. We can go to 27 verse. कि लोग खाते पीते थे और उनमें ब्याह शादी होती थी उस दिन तक जब नूह कश्ती में दाखिल हुआ और तूफान ने आकर सबको हलाक किया. ठीक है, ये बातें मत्ती ने भी लिखी हैं. और जैसा, अब आगे देखें 28 आयत में, और जैसा लूत के दिनों में हुआ. मत्ती ने सिर्फ नूह का जिक्र किया है और हमने ऑलवेज सुना है कि नूह के जिक्र ही सुना है ऑलवेज. ठीक है, कि एंड टाइम पे ऐसे ही होगा जैसे नूह के ज़माने में हुआ था. लोग खाते पीते और ब्याह शादी होती थी और सब कुछ रेगुलर रूटीन की लाइफ चल रही थी. पर यहाँ पर लूका जो है वो लूत की भी बात करता है. खुदा यीशु मसीह कहते हैं और जैसा लूत के दिनों में हुआ था कि लोग खाते पीते और खरीदो फरोख्त करते और दरख्त लगाते और घर बनाते थे. ठीक है, ये सब चीजें नूह के जमाने में भी थी और लूत का जमाना जो उसके बाद का जमाना था तो उस वक्त भी ऐसा हुआ है. और लोग खाते पीते हैं, लोग खरीदो फरोख्त कर रहे हैं, बाजार जा रहे हैं, मार्केट शॉपिंग हो रही है, सारा कुछ हो रहा है, दरख्त लगाए जा रहे हैं, घर बनाए जा रहे हैं. और आगे 29 वर्ष में, लेकिन जिस दिन लूत सदूम से निकला आग और गंधक ने आसमान से बरसकर सबको हलाक किया. लूत के जमाने में भी ऐसा हुआ. अगर आप बाइबल पढ़ते हैं अजीजों, बाइबल पढ़ा करें. और लूत की अगर किसी को कहानी नहीं पता तो हम किसी दिन उसको भी बयान करेंगे, मगर जरूर है कि आप इसको भी पढ़ें. लूत की जो स्टोरी सारी के लूत को के जमाने में क्या था. लूत जो है कौन, किसी को पता लूत कौन था? इब्राहिम का भतीजा था जो हारान से और दरिया के उस पार से जब इब्राहिम को खुदा ने कहा कि अपने रिश्तेदारों को नातेदारों को छोड़ दे और तू मेरे पीछे आ जा, मैं तुझे एक नई कौम बनाऊंगा और तुझे एक नया मुल्क दूंगा. तो पहले तो इब्राहिम अपने बाप को भी लेकर साथ चल पड़ा था और फिर अपने भतीजे को भी साथ ले लिया. खुदा ने कहा उसको इब्राहिम को अकेले आने के लिए बोला था. अकेले का मतलब उसकी वाइफ भी साथ ऑफ कोर्स थी और भी जो कुछ उसका माल मता था. पर रिश्तेदार खुदा ने बड़ा स्पेसिफिकली कहा था अपने नातेदारों में से, रिश्तेदारों में से निकल कर आ. आमीन. पर वो इब्राहिम लूत भी साथ चल पड़ा. लूत उस भतीजा जो था वो साथ चल पड़ा. इब्राहिम का बाप भी था, फिर बाप तो मर गया रास्ते में जब हारान में, और फिर लूत आगे साथ रहा. फिर लूत और इब्राहिम के चरवाहे और भेड़ बकरियां काफी बढ़ गई, आपस में लड़ाई झगड़ा भी होता था काफी. तो फिर उन्होंने कहा हमें अलग अलग हो जाना चाहिए. तो ओके, इब्राहिम ने लूत को कहा कि अच्छा है कि हम लड़ाई झगड़े ना हो हमारे चरवाहों में और सारा कुछ हमारी फैमिली में भी, तो तू अलग हो जा, तू जो भी इलाका चाहिए तू ले ले. तो लूत ने वो एरिया पसंद किया जो सदूम और अमूरा का एरिया था, जहां पर हरियाली थी, चरागाहें थी, बाग थे, बड़ा खूबसूरत एरिया था. वो लूत ने चुना कि मैं इधर चला जाता हूं. इब्राहिम ने कहा चल तू जा.
ابراہیم کو پتا تھا خدا کا جو وعدہ اس کے ساتھ ہے، آمین، خدا نے اس کو برکت دینی تھی، اور خدا نے کہا، ابراہیم نے کہا تو اوکے جا۔ لوط اس ایریا میں چلا گیا، سدوم اور عمورہ کے جو ہریاول تھی، باغ تھے، بڑا اچھا تھا، ہرا سبزہ تھا، جانوروں کے لیے کھانا چارہ سب کچھ تھا، رہنے کی اچھی جگہ، مگر وہاں کے لوگ اتنے کرپٹ تھے، اتنے وہ بدکار تھے، اور ان کے کام ایسے تھے جو آج اس وقت بھی ہو رہے ہیں۔ یہ سب جو الفابیٹ کام نہیں ہے، جو عورتیں عورتوں کے ساتھ شادیاں کر رہی ہیں، مرد مردوں کے ساتھ شادیاں کر رہے ہیں، اور یہ سارا اور کتنا وہ بڑھتا جا رہا ہے آج کل۔ عزیزو یہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ صرف ابھی تو ٹریلر ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں یہاں پہ امریکہ میں بھی اور ساری دنیا میں جو وہ لوگ کر رہے ہیں۔ لوط کے زمانے میں تو سارے ہی لوگ ایسے تھے، سدوم اور عمورہ کے، ان کا کام ہی یہی تھا۔ وہ تو لوط کے پاس جو 3 فرشتے آئے تھے، وہ لوگ ان کو بھی وہ کہنے لگے کہ یہ بھی ہمیں دے دو، ہم نے ان کے ساتھ برا بھلا کرنا ہے۔ عزیزو تو خدا کو پتا تھا، خدا نے کہا، خدا نے وہ فرشتے بھیجے تھے کہ لوط کو وہاں سے نکال لیں، جیسے نوح کو خدا نے کہا تھا کشتی بنا، میں تجھے اور تیری فیملی کو نکالوں گا کیونکہ دنیا کرپٹ ہو گئی ہے۔ ہم پڑھیں گے ابھی کچھ باتیں، نہیں آج نہیں پڑھیں گے، ہم نیکسٹ سنڈے کو پڑھیں گے، ٹھیک ہے، پیدائش 6 باب میں۔ پر لوط کو بھی خدا نے وہاں سے نکالنے کے لیے 3 فرشتے بھیجے کہ میں اس ایریے کو جہاں پر اتنی بدکاری اور بدی بڑھ گئی ہے، اس کو میں ختم کر دوں گا، تباہ کر دوں گا۔ اس لیے لوکا، چونکہ یسوع نے یہ ذکر کیا ہے، نوح کے ساتھ لوط کا بھی ذکر کیا ہے، تو لوکا نے وہ لکھا ہے، لیکن جس دن لوط سدوم سے نکلا، آگ اور گندک نے آسمان سے برس کر سب کو ہلاک کر دیا۔ سدوم اور عمورہ اور اس کے آس پاس کے علاقے سارے جو تھے، جب لوط وہاں سے نکلا ہے اپنی 2 بیٹیوں کے ساتھ، بلکہ بیوی بھی ساتھ تھی، بیوی کا بتاتا ہوں ابھی، تو سدوم اور عمورہ پر آگ اور گندک آسمان سے نازل ہوئی ہے اور ان کو جلا کر بھسم کر دیا، جلا کر راکھ کر دیا۔ جو کچھ بھی تھا، گھر بار درخت اور لوگ، سب کچھ جلا دیا خدا نے۔ ججمنٹ کا ٹائم تھا، وہ ایک عدالت کا ٹائم تھا، بدی بدکاری دنیا سے اس ایریا سے مٹا دینے کے لیے۔ اور نوح کے وقت میں تو ساری دنیا ختم کر دی تھی، صرف جانوروں کے جو جوڑے تھے، پرندوں کے، کیڑے مکوڑوں کے، سب قسم کے جانوروں کے جوڑے سب کو خدا نے پریزرو کرایا لوط کے ذریعے سے، اور نوح کے ذریعے۔ کیونکہ عزیزو نوح کیوں بچا تھا؟ کسی کو پتا ہے؟ راست باز تھا، خدا کے ساتھ چلنے والا، خدا سے ڈرنے والا۔ بیٹوں کا نہیں لکھا، بیٹوں کے بارے میں نہیں ہمیں پتا، بیٹوں کا ایسا کچھ لکھا نہیں ہے، پر بیٹے بھی ساتھ اس کے بچ گئے، آمین۔ پطرس کے خط میں لکھا ہے پانی کے وسیلہ سے 8 جانیں بچائی گئی، ہاللویہ۔ تو عزیزو نوح اس لیے بچا تھا کہ وہ راست باز تھا، اور لوط بھی اسی لیے بچا کیونکہ وہ راست باز تھا۔ اور اس ایریے میں وہ بے شک وہ گیا تھا، مگر اس ایریے سے اس نے پسند کیا کہ یہ بڑا اچھا ایریا، پر وہاں سے اس کو نکلنا پڑا۔ کبھی کبھی ہم بھی ایسا کرتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ یہ بڑی اچھی جگہ ہے، بڑا سب کچھ ٹھیک ہے، یہ کام ٹھیک ہے، یہ جگہ ٹھیک ہے، یہ رہنے کی جگہ ٹھیک ہے، سارا کچھ ہے، پر ہمیں نہیں پتا ہوتا لیٹر آن وہاں پہ کیا ہونے والا ہمارا۔ وسیم بھائی پتہ ہے، تو ہمیں نہیں پتا ہوتا۔ کبھی کبھی کوئی کاروبار ہمیں اچھا لگتا ہے کہ شاید اچھا ہے، ٹھیک ہے، ہم ایسے انسانی طور پر ہم سوچتے ہیں بہت ساری چیزیں، ایریا اچھا ہے، رہنے کے لیے اچھا ہے، ہم وہاں گھر لے لیتے ہیں، سارا کچھ، پر آگے کیا ہونا ہے ہمیں نہیں پتا، ہمیں نہیں پتا۔ آپ سب کا ایکسپیرینس ہوگا ایسا کہ کہیں ہم نے گھر بنایا ہے، وہ جگہ ٹھیک نہیں، ہمیں بڑی مشکلیں اٹھانی پڑ رہی اس کی وجہ سے، یا کوئی کام کیا ہے، کاروبار کیا ہے، کوئی اور کہیں ایسا ہم نے کوئی ایریا پسند کیا ہے۔ تو عزیزو لوط نے بھی ایسا کیا تھا، تو مگر وہ ایریا بدکار اور بدی سے بھرا ہوا، اور جو کچھ آج کل یہ جو سب عورتوں سے شادیاں کرنی ہے، مردوں سے شادیاں کرنی، جو آج کل تو ابھی اتنا نہیں ہے جتنا لوط کے زمانے میں تھا۔ میں آپ کو ابھی صحیح بتا رہا ہوں، وہ 100% تھا۔ ابھی تو یہ تھوڑے سے ہی ہیں نا یہ لوگ
جنہوں نے آخر اٹھائی ہوئی، یہاں پہ جلوس نکل رہے ہیں، بلکہ ان کے لیے مہینہ ایک پورا ان کے نام پہ لگا دیا گیا کہ وہ پورا ان کا منتھ ہوتا ہے، سیلیبریشنز ہوتی ہیں، جگہ جگہ جھنڈے لگے ہوئے ہیں ان کے، آمین، وہ رنگ برنگے جھنڈے، رینبو۔ اگلی آیت میں چلتے ہیں۔ ابن آدم کے ظاہر ہونے کے دن بھی ایسا ہی ہوگا۔ خداوند یسوع مسیح جب آئیں گے اس وقت بھی ایسا ہی ہوگا، کلیسیا اٹھا لی جائے گی، راس باز لوگ بچا لیے جائیں گے، آمین، جو اس کو جنہوں نے قبول کیا ہے، جو اس کے خون سے دھلے ہیں، جنہوں نے اس کے خون سے اپنے جامے دھوئے ہیں، اپنی زندگیاں دھوئی ہیں، اس کو قبول کیا ہے، توبہ کی ہے، اپنے آپ کو اس کے آگے سرنڈر کر دیا ہے، اس دن بھی ایسا ہی ہوگا، ایک لے لیا جائے گا، ایک چھوڑ دیا جائے گا، اس دن بھی ایسا ہی ہوگا۔ وہاں پر آپ اگر ہم لوط کی سٹوری جو میں کہہ رہا تھا پڑھیں، تو جب لوط کو وہ تینوں فرشتے جلدی کر کے وہاں سے گھسیٹ کے نکال کر لے کر گئے ہیں، تو دو بیٹیاں بھی، جوان بیٹیاں لوط کی ساتھ تھیں، بیوی بھی ساتھ تھی، تو بیوی نے جاتے جاتے بیوی کو وہاں اپنا سارا گھر بار پتہ نہیں ہانڈی رکھ کے آئی تھی چولہے پہ کہ وہ یا جل نہ گئی ہو یا زیور زور بھی رہ گیا ہو شاید سارا، میں ایک لیڈیز کی نیچر بتا رہا ہوں، کوئی وہ ایسی چیز ہے، قیمتی چیزیں بھی ہو سکتی ہیں۔ لوط کی بیوی نے نا لکھا ہے پیچھے مڑ کے دیکھا، اور جیسے ہی پیچھے مڑ کے دیکھا وہ نمک کا ستون بن گئی، پوری سالٹ کا پلر بن گئی۔ اور خداوند یسوع مسیح ایک جگہ کہتے ہیں کہ لوط کی بیوی کو پرگور کو یاد رکھو، لوط کی بیوی کو یاد رکھو، پیچھے مڑ کے نہیں دیکھنا جب آگے کو جا رہے ہو، آمین، آگے کو جا رہے ہو۔ عزیزو یہ بڑی خطرناک بات ہے۔ میں نے ایک بات اس سے سیکھی تھی بہت پہلے، کہ جب خداوند کے ساتھ چلنا شروع کیا نا ہم نے، بڑا نقصان ہوا، گاڑی چلی گئی، ریپوزیس ہو گئی، لیموزین چلی گئی، اور کھانے کو نہیں ہے پاس، کرایہ گھر کا کرایہ دینے کو نہیں ہے کچھ، مگر پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا۔ پھر آپ میرے ہزاروں گواہ ہیں یہاں پر نیو یارک میں، پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا، پھر پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا۔ کیوں؟ کہ خداوند یسوع مسیح کی وہ بات یاد آتی تھی، کیونکہ ہمیں پتا تھا کہ ہم پیچھے مڑ کے دیکھیں گے تو ہماری جو لائف ہے پھر سے سٹیگنیٹ ہو جائے گی، رک جائے گی۔ ہم ایک سالٹ کا، نمک کا کھمبا، ستون بن جانے کا مطلب ہے کہ وہ رک گئی آپ کی زندگی، آپ نے اگر پیچھے مڑ کے دیکھا ہے، آپ پھر آگے نہیں جا پائے۔ پھر لوط اور اس کی دو بیٹیاں تو چلی گئی، انہوں نے نہیں پیچھے مڑ کے دیکھا، وہ پہاڑوں پہ اس کو جا کے تو فرشتوں نے چھوڑ دیا کہ یہاں پر بسو۔ آگے، جو کوئی اپنی جان بچانے کی کوشش کرے وہ اسے کھوئے گا، اور جو کوئی اسے کھوئے وہ اس کو زندہ رکھے گا۔ انیل بھائی آپ آ سکتے ہیں۔ میں تم سے کہتا ہوں کہ اس رات اب یہ ہم ساری باتیں پڑھ کے ہم اس کو بند کریں گے، کیونکہ لوکا نے کچھ اور تھوڑی سی اور چیزیں بھی لکھی ہیں یہاں پہ۔ وہاں پر متی نے لکھا تھا کہ دو آدمی کھیت میں کام کر رہے ہوں گے، ایک اٹھا لیا جائے گا، ایک لے لیا جائے گا، اور دو عورتیں چکی پیس رہی ہوں گی، یعنی گھر کا کام کر رہی ہوں گی، ایک چھوڑ دی جائے گی، ایک لے لی جائے گی۔ لوکا اور باتیں بھی کچھ لکھتا ہے، لوکا کہتا ہے میں تم سے کہتا ہوں، لوکا نہیں کہہ رہا، ایکچولی خداوند یسوع مسیح کہہ رہے ہیں، لوکا نے وہ باتیں لکھی ہیں جو یسوع نے کہی ہیں۔ میں تم سے کہتا ہوں کہ اس رات دو آدمی، رات کا مطلب ہے کہ وہ اندھیرا ہوگا، اور کیونکہ سورج چاند بھی ڈارک ہو جائے گا، سب کچھ ڈارک ہو جائے گا۔ اس رات دو آدمی ایک چارپائی پر سوتے ہوں گے، ایک لے لیا جائے گا اور دوسرا چھوڑ دیا جائے گا۔ آگے، دو عورتیں ایک ساتھ چکی پیستی ہوں گی، ایک لے لی جائے گی اور دوسری چھوڑ دی جائے گی۔ آگے، دو آدمی جو کھیت میں ہوں گے، ایک لے لیا جائے گا اور دوسرا چھوڑ دیا جائے گا۔ آگے، انہوں نے جواب میں اس سے کہا کہ اے خداوند یہ کہاں ہوگا؟ امریکہ میں ہوگا، پاکستان میں ہوگا، انڈیا میں ہوگا، آسٹریلیا میں ہوگا، نیو یارک میں ہوگا، نیو جرسی میں ہوگا، کہاں پر ہوگا یہ؟ پوچھ رہے خداوند، وہ سمجھ رہے ایک ہی جگہ پہ ہو رہے، ایک ہی علاقے میں، جیسے سدوم اور عمورہ میں ہوا تھا، ایک وہی دو سٹیز تھی اس کے آس پاس ہی وہ تباہ ہو گئی تھی صرف،
तो शायद उनके ज़हन में वही था, और नूह के ज़माने में भी वही एरिया एक था, पर वो सारी दुनिया ही तबाह हो गई थी। तो पूछ रहे ये कहाँ होगा, यीशु से पूछ रहे हैं। उन्होंने उससे कहा कि ऐ खुदावन ये कहाँ होगा? उसने उनसे कहा जहां मुर्दार है वहां गिद्ध भी जमा हो जाते हैं, होते हैं, आमीन, होंगे, सॉरी, गिद्ध भी जमा होंगे। जहां मुर्दार है वहां गिद्ध भी जमा होंगे। ये भी इस आयत को भी एक दिन हम सीखेंगे। इसका भी काफ़ी गहरी तफसील है कि जब आखिरी दिनों में इसराइल को भी सारी कौमें घेर लेंगी, तो जब खुदावंद यीशु मसीह आएंगे और वो लिखा है कि अपनी मुंह की फूंक से उनको सबको जलाकर भस्म कर देंगे, और वहाँ पर वो आर्मागेडन, जिसको हरमजदून की जंग जिसको बोलते हैं, वार ऑफ आर्मागेडन, जो होगी, जो इसराइल के साथ जो सारा बहुत बड़ा मैदान है, चारों तरफ से वो फौजें आके घेरेंगी, वो सारी खड़ी खड़ी पिघल जाएंगी। तो वहाँ पर अजीजो मैं आपको बताऊं, क्योंकि मैं इसकी तफसील में नहीं, किसी दिन इसको तफसील से सीखेंगे, मैं आपको बताऊं उस एरिया में अभी से गिद्ध जमा हो रहे हैं। अभी से वो गिद्ध, आपको पता है गिद्ध मुर्दार खाते हैं, वो गिद्ध अभी से सारी दुनिया से उड़ उड़ के ना वहां पर जमा हो रहे हैं उस जगह पर, हमने देखा है उस जगह को। तो ये मिसाल खुदावंद यीशु मसीह ने दी है कि जहां मुर्दार है वहां गिद्ध भी जमा होंगे। तो रूहानी तौर पर भी हमें जागना और जिंदा रहना है, हमें, हालेलुया, अदरवाइज वो गिद्ध हमें खाने के लिए तैयार हैं। आगे उन्होंने जवाब में उससे कहा कि ऐ खुदावन ये कहाँ होगा? 38 वर्स, that's it, okay, all right, that's it। तो अजीजों, यहां पर हम देखते हैं कि हमें कितनी तैयारी की जरूरत है, और नूह के जमाने में क्या हुआ हम नेक्स्ट संडे को देखेंगे। आमीन, नेक्स्ट संडे को जानेंगे कि नूह के दिनों में क्या होता था, क्यों खुदावन ने नूह को कश्ती बनाने के लिए कहा, और ये तो हमने आज सीखा कि क्यों बचाया गया, क्योंकि वो रासबाज था, खुदा से डरता था। पर और फिर लूत के बारे में भी देख लिया है कि वो भी रासबाज था, इसलिए बचाया गया। मगर उन दिनों में लोगों की नॉर्मल रूटीन थी, लोग खाते पीते थे और दरख्त लगाते थे, शादी ब्याह हो रहे हैं, घर बन रहे हैं, सारा कुछ है। मगर अचानक खुदावंद यीशु मसीह आ जाते हैं। तो इन दिनों में भी हमें तैयारी की ज़रूरत है कि हम अपने आप को तैयार करें। आइए सब खड़े होते हैं खुदावंद की हज़ूरी में। हम बाकी चीज़ें नेक्स्ट संडे को सीखेंगे कि नूह के दिनों में फिर क्या हुआ था और क्या हुआ था। ऑफ कोर्स हमें पता है कश्ती बनी थी, मगर वो नूह के दिनों में होता क्या था वो हम सीखेंगे। और अजीजों, 50-50 का मामला है, याद रखना है, ठीक है। मैं नेक्स्ट संडे को पूछूंगा हमने क्या सीखा है, हमने क्या सीखा था लास्ट संडे को। 50-50 का मामला है, एक ले लिया जाएगा, एक उठा लिया जाएगा, एक छोड़ दी जाएगी, एक उठा ली जाएगी। आमीन। तो 50-50, अब पता लगे न्यू रिवाइवल चर्च कलीसिया सब उठा ली गई है, खुदावन के पास चल, खुदावन उनको ले गया है, और साथ वाला चर्च पूरा का पूरा रह गया है। मैं एक 50-50 की बात कर रहा हूँ। और कलीसिया में से भी ऐसा हो सकता है कि आधे लोग रह गए और आधे खुदावन के पास चले गए, ये कहीं पे भी हो सकता है। तो ऐसा ही लिखा कि दो साथ ही होंगे, पर एक उठा लिया जाएगा, एक छोड़ दिया जाएगा। पर हमारी दुआ, हमारी कंसंट्रेशन, हमारा ख्याल, हमारी सोच यही होनी चाहिए कि हम पूरे तैयार हों। क्योंकि मत्ती 25 बाब में खुदावंद यीशु मसीह जो 10 कंवारियों की मिसाल देते हैं, उसमें 5 बेवकूफ थी, 5 अक्लमंद थी। वो हमने सबने सुनी हुई है मिसाल। आमीन। तो वो भी 50-50 है। 5 थी, 10 पूरी सारी कंवारियाँ थी, सारी क्रिश्चियन थी, मसीह सब चर्च जाने वाली, सारी तैयारी, शादी में भी तैयारी कर रही, दूल्हा का इंतजार कर रही हैं। पर उसमें से 5 बेवकूफ़ थी जिनके पास तेल नहीं था एक्स्ट्रा। आमीन। 5 के पास पूरा इंतजाम था, और वो दूल्हा आया, वो आधी रात के बाद वो दूल्हे के साथ अंदर चली गई, और 5 जो बेवकूफ़ थी वो बाहर रह गई और दरवाज़ा बंद हो गया। नूह के ज़माने में भी जैसे कश्ती का दरवाज़ा बंद हो गया था, लूत के ज़माने में भी वो उसके लूत का घर का दरवाज़ा उन्होंने फरिश्तों ने बंद कर दिया था, और वो सब लोग बाहर, उनको अंधा कर दिया था दूसरे लोगों को फरिश्तों ने। आमीन। दरवाजे बंद हो जाएंगे, आसमान का दरवाज़ा बंद हो जाएगा, बहिश्त का दरवाज़ा बंद हो जाएगा।
हमें सोचने की जरूरत है। आइए सब मिलकर उसकी तरफ अपनी आंखें लगाते हैं और 1 मिनट के लिए सब दुआ करते हैं कि खुदावंद हमें ऐसी सोच दे, ऐसा वर दे, ऐसी बुद्धि दे, जैसा 90 ज़बूर में लिखा है कि खुदावंद हमें अपने दिन गिनने सिखा कि हम दाना दिल हासिल करें। हम उन 5 बेवकूफ कंवारियों की मानित ना हो, हम उस बेवकूफ शख्स की मानित ना हो जिसने रेत पर घर बनाया था। हम यीशु मसीह जो अब्दी चट्टान है उस पर अपना ईमान का घर बना लें। तूफान आएंगे, आंधियां आएंगी, सब कुछ होगा, मगर वो घर कभी गिरने ना पाएगा। दूल्हा आएगा, जब भी आए, जो 5 कंवारियों जो अक्लमंद थी उनकी तरह जो कलीसिया तैयार होगी, वो दूल्हा के साथ अंदर चली जाएंगी और दरवाजा बंद हो जाएगा। फिर जितना मर्जी चिल्लाएं, वो 5 बेवकूफ कंवारियां भी शोर मचाने लगी, खुदावंद हमें अंदर ले। उसने कहा मैं तुम्हें जानता ही नहीं हूं। 1 मिनट के लिए दुआ करेंगे। अब सब दुआ करेंगे 1 मिनट के लिए, सब दुआ करेंगे। तू जो जिंदा खुदा हमारे दरमियान में है, खुदावंदा तेरे कलाम के लिए जो यहाँ पर उतरा हुआ है, यीशु तू खुद कलाम है। हम दुआ करते तेरे यीशु नाम में कि खुदावंद तू सबको छू और खुदावंद हम सबको अपनी बाहों में ले ले। खुदावंद हम सब जो तेरी प्रस्तिश और तेरी समद और सताइश करते हैं, तेरा जो आग का दरिया यहाँ पर जारी है, उसकी शाखें जो हैं वो सब की जिंदगियों में वो आग से, आतशी दरिया से निकली हुई सारी शाखें, नहरें, खुदा नदी नाले जो हैं, खुदा छोटी जगहों पर, बड़ी जगहों पर, जो तेरे मस्कन, तेरे मकदस, तेरे शहर यहाँ पर बैठे हुए हैं, उन पर खुदा उन तक पहुंचे। यीशु के नाम से खुदा उन सब की तैयारी हो जाए, सब खुदा यीशु शुद्ध हो जाए, सब खुदा तेरी हुजूरी में खुदा यीशु तेरे खून के वसीला से खुदा के रासबाज ठहराए जाए, ताकि खुदा कोई भी रह ना जाए जबकि तू जल्द आने वाला है। कोई भी रह ना जाए, कोई भी छोड़ ना दिया जाए खुदा जबकि तू जल्द आने वाला है। हमें तैयारी की रूह दे खुदा यीशु, जैसे तूने नूह और उसकी फैमिली को बचाया, जैसे तूने लूत और उसकी 2 बेटियों को बचाया खुदा यीशु, तूने जैसे अपने लोगों को बचाया खुदा यीशु, हम सबको ऐसी तैयारी बख्श दे खुदा यीशु कि हम उस दिन के लिए तैयार रहें जो अचानक आने वाला है। तेरी शुक्रगुजारी करते खुदा तेरे यीशु नाम में मांगते हैं, आमीन, हालेलुया।